اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی تھمبنیل سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا ایک فکر انگیز کتاب کہ جس کا نام ہے امامت اور ولایت۔ یہ ان تقاریر کی کمپائلیشن ہے جو کہ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی شہید کی ہیں۔ اگر آپ امامت اور ولایت کے حقیقی مفہوم اور اس کی گہرائی کو سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو سیریز آپ کے لیے ہے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کریں۔ چلیں کتاب کو شروع کرتے ہیں، لیکن شروع کرنے سے پہلے یہ بتاتی چلوں کہ اس کی جتنی بھی آڈیوز بیان کی جائیں گی وہ پلے لسٹ بنامے امامت اور ولایت میں جا کر آپ لوگ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آج انشاءاللہ کہ اس کتاب کا حصہ نمبر ہم 4 بیان کریں گے، اور حصے نمبر 7 میں جہاں پر یہ کتاب اختتام ہوئی تھی اس کا نام تھا صاحبان امر سے کیا مراد ہے۔ صاحبان امر جو قرآن کی آیت ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، سورہ نساء کی آیت نمبر 59۔ وہ جاہل اور نادان مسلمان سمجھتا تھا کہ صاحب امر سے مراد ہر وہ شخص ہے کہ جو حکمران بن بیٹھا ہو، اور ہر وہ شخص کہ جو فرمان دینے پر قادر ہو وہ اولی الامر ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، ایسا شخص اولی الامر نہیں ہے۔ اگر ہر فرما روا اولی الامر ہے اور قرآن کی روح سے اسے قانونی حیثیت حاصل ہے، تو فلاں پہاڑ پر فلاں طاقتور لٹیرے کا فرمان چلتا ہے، وہاں سارے معاملات اسی کے اختیار میں ہوتے ہیں، پس کیا وہاں وہ اولی الامر ہے؟ شیعہ جس اولی الامر کے قائل ہیں وہ ایک ایسا شخص ہوتا ہے جسے خدا نے حکمرانی کا اختیار دیا ہو۔ وہ ایک ایسا شخص ہوتا ہے کہ جو اگر منکم کے مطابق انسانوں میں سے ہے، لیکن اس نے ولایت خدا سے حاصل کی ہے، کیونکہ ولایت کبریٰ کا مالک خدا ہے۔ اب کیا ہارون رشید جیسے شخص کو اس کی اس حالت کے ساتھ، اس کی ان بے حساب بخششوں اور اس کی ان فضول خرچیوں کے ساتھ، اس دمکشی کے ساتھ کہ اس روز اس نے اسی جعفر برمکی اور اس کے خاندان کے بہت سے افراد کو موت کی گھاٹ اتار دیا، ان کو نیست و نابود کر دیا، بہت سے مومن مسلمانوں کو تہہ تیغ کر ڈالا، اور اسی طرح کے دوسرے کام کیے، اولی الامر قرار دیا جا سکتا ہے؟ اس دور کا مفتی کہا کرتا تھا کہ ہارون اولی الامر ہے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ ان لوگوں کی جنگ اور تنازع اسی مسئلے پر تھی کہ وہ امام علیہ السلام سے کہتے تھے کہ آپ کیوں اپنے زمانے کے اولی الامر کے خلاف ہیں۔ پس اس مسئلے میں تشیع کا نقطہ نظر انتہائی ٹھوس اور گہرا ہے۔ تشیع قرآن مجید کے ذریعے یہ ثابت کرنے کے ساتھ کہ اولی الامر کا تقرر خدا کی طرف سے ہوتا ہے، ایسے معیار اور پیمانے یعنی سٹینڈرز کہ ابھی لوگوں کے حوالے کرتی ہے کہ جن کی موجودگی میں لوگ فریب نہ کھا سکیں، یہ نہ کہیں کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہمارے سر آنکھوں پر، لیکن ان کا جانشین ہارون رشید بھی ہمیں اسی طرح۔ منصور عباسی کہا کرتا تھا کہ میں امام حسن علیہ السلام کو خلیفہ مانتا ہوں، لیکن انہوں نے نعوذ باللہ پیسے لے کر خلافت کو فروخت کر دیا تھا، لہٰذا انہیں خلافت کا حق حاصل نہیں، اور جن لوگوں کو انہوں نے خلافت فروخت کی تھی ہم نے ان سے بزور بازو خلافت چھینی ہے، لہٰذا اب یہ ہماری ملکیت ہے۔ اور وہ اسی قسم کی باتیں کیا کرتے تھے۔ وہ لوگ بظاہر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خلافت کے قائل تھے، اس کے باوجود منصور عباسی کو ان کے جانشین کے طور پر قبول کرتے تھے۔ انہیں ان دونوں کے درمیان کوئی تضاد اور ٹکراؤ نظر نہیں آتا تھا، لیکن شیعہ کہتے ہیں یہ بات درست نہیں۔ اگر تم علی علیہ السلام کو مانتے ہو تو تمہیں خلافت اور ولایت کے معیار کو بھی قبول کرنا چاہیے۔ تمہیں یہ بات ماننی چاہیے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کیونکہ ان تمام معیارات پر پورے اترتے تھے، اسی لیے ولی کے طور پر ان کا انتخاب ہوا تھا۔ بس اگر ان معیارات پر پورا نہ اترتا ہو یا اس میں ان کے برعکس خصوصیت پائی جاتی ہو تو اسے اپنے آپ کو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا جانشین کہنے کا حق نہیں ہے۔ اسے حق نہیں پہنچتا کہ وہ شیعوں کی ولایت کا اور ولی امر ہونے کا دعویٰ کرے، کسی کو اسے ماننے کا حق بھی حاصل نہیں۔ یہ وہ اولین نقطہ ہے کہ جو ولایت کے مسئلے میں پیش آتا ہے۔ البتہ ہم نے دوسرے نقطے کی جانب بھی اسی جگہ اشارہ کیا ہے اور اس کے بارے میں آیت بھی بیان کی۔ اگر کوئی یہ سوال کرے آپ کس دلیل کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ ولایت امر خدا کے اختیار میں ہے اور خدا کی چیز ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے اس دعوے کی بنیاد ایک طبیعی حکمت ہے جسے اسلامی تصور کائنات میں مشخص اور معین کیا گیا ہے۔ اسلامی تصور کائنات کی روح سے کائنات کی ہر چیز کا سرچشمہ
قدرت الہی ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 13، وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، روز و شب میں جو کچھ ساکن ہے وہ خدا کی طرف سے ہے۔ جب تمام موجودات، خلقت کا مالک وہ ہے، تمام چیزوں پر تکوینی حکومت اس کے اختیار میں ہے، تو تشریعی اور قانونی حکومت بھی اسی کے اختیار میں ہونی چاہیے، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ یہ دوسرا نقطہ تھا۔ اب ہم بات کے نکات کی جانب آتے ہیں، اور اب بات کی آیت پر توجہ دیجیے کہ جو بیان کرتی ہے کہ بے شک خدا تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل کو پلٹا دو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ، حکومت اور قضاوت کرو تو عدل و انصاف کے مطابق کرو۔ بے شک پروردگار تمہیں بہترین چیز کی نصیحت کرتا ہے کہ بے شک پروردگار سننے اور دیکھنے والا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 58۔ بس وہ تمہیں جس چیز کا حکم دیتا ہے اس کی بنیاد اس کا کامل سننا، جاننا، ہماگیر علم و دانش ہے، کیونکہ وہ تمہارے اندرونی ہوائج و ضروریات سے بھی باخبر ہے، تمہارے مستقبل پر بھی نظر رکھتا ہے، لہٰذا تمہیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ تمہیں فراہم اور عطا کرتا ہے۔ اس پہلی آیت میں امانت کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل کے حوالے کرو، اور یہ در حقیقت دوسری آیت کے لیے زمین ہموار کرنا ہے۔ ہمیں یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ امانت فقط یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو 1 روپیہ دوں اور آپ مجھے وہ 1 روپیہ واپس لوٹا دیں۔ امانت کے اہم ترین مظاہر اور نمونوں میں سے یہ ہے کہ انسان اس شے کو کہ جو لوگوں کے درمیان خدا کی ہے اس کے اصل مقام اور اس کے اہل کے حوالے کرے۔ اطاعت الہی کہ جو انسان کا خدا کے ساتھ میثاق اور معاہدہ ہے اس پر صحیح عمل ہونا چاہیے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ خدا کی اطاعت کرے اور جس کی اطاعت کا خدا نے حکم دیا ہے اس کی اطاعت کرے۔ یہ امانت داری کی بہترین مصداق ہے۔ بعد والی آیت یعنی سورہ نساء کی 69ویں آیت میں ارشاد الہی ہے، اے ایمان لانے والوں، خدا کی اطاعت کرو اور خدا کے رسول کی اطاعت کرو اور ان لوگوں کی اطاعت کرو کہ جو تمہارے درمیان صاحب امر ہیں۔ ولی امر مسلمین حکم خدا کا یہاں دوسرے نظریات اور تصورات پر اسلامی نظریے کے امتیاز کی وجہ اور ان سے اس کے محل اختلاف کا پتہ چلتا ہے۔ اسلامی نظریہ یہ نہیں کہتا کہ ایک دن ایسا آئے گا جب حکومت کی ضرورت نہیں رہے گی، اور یہ کسی ایسے دن کی پیش گوئی نہیں کرتا جس دن معاشرے میں حکومت نہیں ہوگی، جبکہ بعض دوسرے مکاتب ایک ایسے دن کی پیش گوئی کرتے ہیں کہ جب معاشرہ ایک آئیڈیل معاشرہ بن جائے گا۔ اس آئیڈیل معاشرے کی ایک خصوصیت یہ ہوگی کہ اس میں کوئی حکومت نہیں ہوگی، لیکن اسلام ایسی پیش گوئی نہیں کرتا۔ خوارج نے حکومت الہی کا نعرہ لگا کر کہا کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو حکمران نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کہتے تھے لا حکم الا للہ، یعنی حکومت صرف خدا کا حق ہے، اور ان کے جواب میں امیر المومنین علیہ السلام کا کہنا یہ تھا کہ کلمۃ حق یراد بہل باطل، یہ نہج البلاغہ کا خطبہ ہے کہ بات صحیح ہے لیکن اس کا مقصد باطل ہے۔ ان کی بات درست ہے، حقیقی حاکم خدا ہے، وہ ہستی کی جو احکام و فرامین وضع کرتی ہے اور جس کے ہاتھ میں زندگی کی تمام امور کی باغ دوڑ ہے، وہ خدا ہے۔ لیکن کیا تمہارا کہنا یہ ہے کہ لا حکم الا للہ، یا یہ کہہ رہے ہو کہ لا امرۃ الا للہ، یعنی قانون اور حکومت خدا کی ہے لیکن قانون کا اجرا اور نفاذ کون کرے گا؟ کیا تمہاری مراد یہ ہے کہ خدا کے سوا کسی اور کو قانون کا اجرا نہیں کرنا چاہیے؟ لہٰذا آپ نے ان کے جواب لا بد للناس من امیر، بہرحال انسانی معاشرے کے لیے ایک امیر ضروری ہے، ایک حاکم اور فرما روا ضروری ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ اس کی ہدایت اجتماعی کے لیے ایک مجری قانون ہونا لازم ہے۔ صرف قانون کا ہونا کافی نہیں ہوتا، بلکہ ایک ایسا فرد بھی ہونا چاہیے کہ جو اس قانون کا اجرا کرے اور اس کے صحیح نفاذ پر نظر رکھے، اور یہی اولی الامر منکم ہے۔ لیکن کیا محض اولی الامر مراد ہے اور جو کوئی بھی فرما روا بن بیٹھے درست ہے، جبکہ کثرت سے دیکھا گیا ہے کہ ایک ہی جگہ 2 افراد ایک دوسرے کے برعکس فرمان جاری کرتے ہیں؟ اس صورت میں کیا دونوں اولی الامر ہوں گے؟ آیا بکثرت دیکھا گیا ہے کہ انسان نے ایسا فرمان جاری کیا ہے کہ جو عقل کے برخلاف ہے؟ عقل و خرد اس فرما روا کی نفی کرتی ہے۔ کیا پھر بھی
ایسا فرما روا اولی الامر ہوگا۔ یہ دو مقامات کہ جہاں ہمارے اور اہل سنت کے طرز فکر کے درمیان ایک بنیادی اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اولی الامر اور فرما روا ایسے شخص کو ہونا چاہیے کہ جو خدا کے فراہم کردہ معیارات پر پورا اترتا ہو، جبکہ اہل سنت عملاً اس قسم کی شرط کو شرط نہیں سمجھتے اور اس کے مطابق عمل نہیں کرتے، جیسا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 59 میں ہے کہ پس اگر کسی چیز میں تنازع اور اختلاف پیدا ہو جائے تو اسے خدا اور رسول کی طرف پلٹا دو، اگر تم خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بہترین بات۔ یہ آیت لائق حکمرانوں کی حکمرانی کے اچھے نتائج اور نالائق حکمرانوں کی حکمرانی کے برے نتائج کی جانب لوگوں کو متوجہ کرتی ہے، اور پھر بعد والی آیت میں اس فرمان سے منہ موڑنے والے لوگوں کی مذمت کی گئی ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جن کا خیال یہ ہے کہ وہ آپ پر اور آپ سے پہلے نازل ہونے والی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، وہ اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں جبکہ وہ ایسے اعمال کے مرتکب ہوتے ہیں کہ جو خدا پر ایمان کے منافی ہے، جیسے کہ آگے پھر بیان ہے کہ اور اس کے باوجود چاہتے ہیں کہ طاغوت سے فیصلہ کرائیں، یعنی اپنے معاملات کے حل میں ان کے بارے میں فیصلوں کے لیے طاغوت سے رجوع کریں، طاغوت سے رائے لیں، اس سے حکم حاصل کریں اور اس کی رائے کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ ان لوگوں کا یہ عمل ایمان کے منافی ہے، جبکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ وہ طاغوت کا انکار کریں، اور شیطان تو چاہتا ہی یہ ہے کہ انہیں گمراہی میں دور تک کھینچ کر لے جائے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 60۔ ہمارے خیال میں یہاں شیطان سے مراد کوئی اور چیز نہیں بلکہ خود طاغوت ہے۔ یہ لوگ طاغوت کی پیروی کرنا چاہتے ہیں اور اس بات سے غافل ہیں کہ یہ شیطان کہ جسے قرآن کریم میں طاغوت قرار دیا گیا ہے انہیں راہ راست سے دور کرتا ہے اور انہیں گمراہی کی وادیوں میں دھکیل دیتا ہے۔ شیطان انہیں اس راہ راست سے اس قدر دور کر دیتا ہے کہ پھر ان کا اس پر پلٹ کرنا کوئی آسان کام نہیں رہتا، بلکہ راہ راست اور راہ ہدایت پر واپس آنے کے لیے انہیں بہت زیادہ کوشش اور جدوجہد کی ضرورت ہوتی ہے۔ بات کا نقطہ ولایت خدا کے بارے میں ہے، اور مومنین کی طرف سے اسے قبول کرنے کی بنیاد بھی وہ حکمت ہے کہ جو اسلامی تصور کائنات میں مقرر کی گئی ہے، لہٰذا یہ ایک فطری امر ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ خدا کی اطاعت کرنی ہے اور ولی امر خدا ہے، اس کی ایک فطری اور واضح حکمت ہے، کیونکہ تمام چیزیں خدا کی ملکیت ہیں، اور آیت قرآن وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ میں اس نقطے کو اچھی طرح واضح کیا گیا ہے۔ غیر خدا کی ولایت۔ اب تک کی گفتگو سے ہم یہ بات سمجھ چکے کہ ہر مسلمان، ہر وہ شخص کہ جو خدا کی بندگی کا دعوے دار ہے، اسے چاہیے کہ اپنا ولی اور فرما روا اور اپنی پوری زندگی کی تمام سرگرمیوں کا قائد اور مختار کل خدا کی طرف سے متعین شخص کو قرار دے، اپنے آپ کو خداوند عالم کے معمور اور مقرر کردہ ولی کے سپرد کرے، اللہ کے ولی کے ہاتھ پر اطاعت کی بیعت کرے۔ مختصر یہ کہ اپنی زندگی کی تمام سرگرمیوں کے لیے فقط خداوند عالم کو اور ہر اس شخص کو کہ جسے خدا نے اپنی جانشینی کے لیے منتخب کیا ہے اپنا حاکم اور فرما روا سمجھے۔ البتہ ہم نے اس نقطے پر بھی گفتگو کی ہے کہ وہ اشخاص کہ جنہیں خدا نے اپنی جانشینی کے لیے منتخب کیا وہ کون لوگ ہیں، اور بتایا ہے کہ پہلے مرحلے میں انبیاء علیہم السلام اور انبیاء علیہم السلام کے بعد اولیاء اس منصب کے حقدار ہیں۔ مختصر یہ کہ ولی اور الہی حکمران یا تو نام اور علامات دونوں کے ساتھ معین ہوتا ہے، یا یہ کہ نام کے ساتھ اس کا تعین نہیں کیا جاتا بلکہ صرف علامات کے ذریعے اسے معین کیا جاتا ہے۔ یہ وہ نکات تھے کہ جنہیں ہم پہلے واضح کر چکے ہیں۔ آج جو نقطہ پیش نظر ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی خدا کی ولایت قبول نہ کرے اور غیر خدا کی فرما روائی میں چلا جائے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسے وحی کے بارے میں کیا حکم ہے، دوسری بات یہ کہ اس عمل کو کیا کہیں گے، اور تیسری بات یہ کہ اس عمل کا نتیجہ کیا ہوگا۔ البتہ یہ وہ سوالات ہیں کہ جو ولایت کے حوالے سے گفتگو کے دوران سامنے آتے ہیں، لیکن جب ہم بحث اور گفتگو کے بعد انہیں قبول کر لیں اور ہمارا ذہن انہیں مان لے تو پھر اس کے بعد ان کا شمار اسلام کے ثابت شدہ عملی اصولوں میں ہونے لگے گا، اگرچہ کہ اصول ولایت کے بارے میں کی جانے والی گفتگو میں یہ مسائل فرعی اور ضمنی نوعیت کے ہیں، لیکن یہ خود اپنی جگہ ایک اصول ہیں۔ قرآن کریم
خدا کی ولایت کے سوا ہر ولایت کو طاغوت کی ولایت قرار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جو کوئی خدا کی ولایت کے تحت نہ ہو وہ طاغوت کی ولایت کے تحت ہے۔ طاغوت سے کیا مراد ہے؟ لفظ طاغوت کا امادہ طغیان ہے، یعنی سرکشی کرنا، انسان کی طبیعی اور فطری زندگی کے دائرے سے باہر نکل جانا۔ مثلاً فرض کیجئے انسان حصول کمال کے لیے پیدا ہوا، اب جو کوئی انسان کو کامل ہونے سے باز رکھے وہ طاغوت ہے۔ انسانوں پر لازم ہے کہ وہ خدائی دستور کے مطابق زندگی بسر کریں، یہ ایک فطری، طبیعی اور انسانوں کی سرشت کے مطابق بات ہے۔ اب اگر کوئی انسانوں کی نشو و نما اس طرح کرے، ان کے ساتھ ایسا عمل کرے اور ان پر ایسا تصرف کرے کہ وہ خدائی دستور کے بجائے کسی اور کے تابع زندگی بسر کرے تو وہ طاغوت ہے۔ انسان کو اپنے وجود کو مفید اور ثمر آور بنانے کے لیے ہمیشہ جد و جہد اور سعی اور کاوش میں مصروف رہنا چاہیے۔ لہٰذا ہر وہ عمل کہ جو انسان کی غیر سنجیدگی، سستی، کاہلی، عیش کوشی، انسان کو خدائی فرمان کے تابع ہونا چاہیے۔ ہر وہ چیز کہ جو انسان کو فرمان الہی کی اطاعت سے باز رکھے، انسان کو خدا کے مقابل سرکش بنائے، وہ طاغوت ہے۔ بس طاغوت اس میں خاص نہیں ہے، اور بعض لوگوں کا یہ سمجھنا درست نہیں ہے کہ طاغوت ایک بت کا نام ہے۔ ہاں، یہ ایک بت کا نام ضرور ہے، لیکن یہ بت کوئی متعین بت نہیں۔ کبھی یہ بت خود آپ ہوتے ہیں، کبھی آپ کا روپیہ پیسہ ہوتا ہے، کبھی یہ آپ کی راحت پسندی کی زندگی ہوتی ہے، کبھی یہ بت آپ کی خواہش ہوتی ہے، کبھی یہ بت وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں آپ نے اپنا ہاتھ دے کر اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں، اپنا سر جھکا دیتے ہیں تاکہ وہ جہاں چاہے آپ کو لے جائے۔ کبھی یہ بت سونا چاندی ہوتے ہیں، کبھی خود انسان بھی ہوتا ہے، اور کبھی اجتماعی نظام اور قانون ہوتا ہے۔ پس طاغوت ایک اس میں خاص نہیں ہے۔ ولایت طاغوت اور ولایت شیطان۔ آیت قرآنی سے یہ نتیجہ سامنے آتا ہے کہ قرآنی اصطلاحات ملا، متعرف، احبار اور رہبان کے مقابل طاغوت ان سے بالاتر مقام ہے۔ یہ ایک علیحدہ موضوع ہے کہ فی الحال ہمیں اس پر گفتگو نہیں رکھنی۔ لہٰذا جو کوئی بھی خدا کی ولایت سے خارج ہوتا ہے وہ لازماً طاغوت اور شیطان کی ولایت میں داخل ہوتا ہے۔ لیکن شیطان اور طاغوت کے درمیان کیا باہمی نسبت ہے؟ ان کے درمیان پائی جانے والی وابستگی نسبت سے بڑھ کر ہے۔ شیطان طاغوت اور طاغوت شیطان ہے، جیسا کہ قرآن مجید کی آیت سورہ نساء آیت نمبر 76 میں فرمایا جاتا ہے کہ اہل ایمان راہ خدا میں جہاد کرتے ہیں اور کفار طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں، اور اس کے بعد فرمایا کہ لہٰذا تم شیطان کے ساتھیوں سے جہاد کرو، بے شک شیطان کا مکر و فریب بہت کمزور ہوتا ہے۔ اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان کی جگہ طاغوت اور طاغوت کی جگہ شیطان کا نام لیا گیا ہے۔ پس شیطان بھی ایک ایسا عنصر ہے کہ جو دمی کو اس کے موجود کے باہر سے شرارت آمیز اور فساد انگیز کاموں، انحطاط، تسلیم، ذلت، ظلم، بدی اور گمراہی پر ابھارتا ہے۔ شیاطین انس بھی ہیں، شیاطین جن بھی پائے جاتے ہیں۔ ایسی شیاطین بھی ہیں کہ جو عزیز رشتہ داروں، بیویوں اور آباء و اجداد سے تعلق رکھتے ہیں۔ شیطان کا ایک مصداق اور نمونہ ابلیس ہے، جس نے دم سفود کے خلاف پرچم بلند کیا اور وہ باتیں کی جن کا ذکر ہم سنا کرتے ہیں۔ ہم اور آپ اپنی عمر کہ جس شیطان کو لعنت کرتے ہیں وہ یہی بیچارہ اولین شیطان ہے، جبکہ شیطان صرف وہی نہیں ہے، شاید کہ وہ پہلا اور آخری شیطان نہ ہو۔ دنیا میں بہت سے شیاطین ہیں کہ جو محسوس بھی کیے جاتے ہیں، ہاتھوں سے بھی، آنکھوں سے بھی، کبھی کبھی یہ انسان کے معاصر بھی ہوتے ہیں۔ مجموعی طور پر ولایت الہی کے سوا ہر ولایت شیطانی اور طاغوتی ولایت ہے۔ ایک ایسا شخص کہ جو حقیقی ولی کی حاکمیت میں زندگی بسر نہیں کرتا، اسے بات پتہ ہونی چاہیے کہ پھر وہ طاغوت اور شیطان کی حاکمیت میں زندگی بسر کرنے اور اس کے احکام و فرامین پر سر جھکا دینے میں کیا خرابی ہے۔ یہ بھی آیت میں پیش نظر نکات میں سے ایک نکتہ ہے۔ قرآن مجید اس بارے میں ہمیں چند جواب دیتا ہے۔ پہلا جواب یہ ہے کہ اگر آپ نے شیطان کی ولایت قبول کی تو شیطان آپ کے وجود میں پائے جانے والی تمام تعمیری، تخلیقی اور مفید قوتوں پر مسلط ہو جائے گا۔ اگر آپ نے شوق و رغبت کے ساتھ شیطان اور طاغوت کی حاکمیت کا طوق اپنے گلے میں پہن لیا تو پھر آپ اس سے نجات حاصل نہ کر سکیں گے، چاہے آپ کے وجود میں کتنی ہی تعمیری اور تخلیقی قوتیں اور صلاحیتیں پائی جاتی ہوں۔ آپ پر طاغوت اور شیطان قابض ہو جائے گا، اور جب آپ کا پورا
وجود اس کے قبضے میں چلا جائے گا تو وہ آپ کو اس راستے پر جس پر وہ چاہتا ہے اور اس وسیلے سے کہ جو اسے پسند ہے کھینچے لیے جائے گا۔ ظاہر ہے کہ شیطان اور طاغوت انسان کی رہنمائی نور، معرفت، آسائش، رفع اور معنویت کی جانب نہیں کرے گا۔ اس کے لیے یہ چیزیں ہدف اور مقصد کی حیثیت نہیں رکھتی، بلکہ شیطان اور طاغوت کے لیے اس کی شخصی اور ذاتی مفادات اولین ہدف اور مقصد ہیں، اور وہ ان کا حصول چاہتا ہے، بس وہ آپ کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کرے گا۔ اگر آپ ہمارے عرض کیے ہوئے ان چند جملوں پر غور کریں تو دیکھیں گے کہ ان تمام جملوں کے بین السطور میں ایک مفہوم پوشیدہ ہے جس کی تاریخ حقائق سے تصدیق ہوتی ہے۔ اگر آپ نے طاغوت کی ولایت قبول کر لی، آپ کی تمام قوتیں، تخلیقی صلاحیتیں طاغوت کے قبضے میں چلی جائیں گی۔ اس صورت میں پھر وہ آپ کی کسی کام کی نہیں رہیں گی۔ شیطان کے پیش نظر خود اس کی اپنی ذات، اپنے مفادات ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس کی راہ پر چل پڑے تو وہ آپ کو اپنے فوائد اور مفادات کی بھیٹ چڑھا دے گا اور گمراہی کی طرف کھینچ لے جائے گا۔ قدرت و طاقت اس کے اختیار میں ہے، اور کیونکہ آپ نے اپنے کو اس کے سپرد کر دیا ہوگا، لہٰذا وہ اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق آپ کو لیے پھرے گا۔ جیسے کہ ایک شعر ہے جس کا ترجمہ ہے کہ دوست نے میری گردن میں ایک توق ڈال دیا ہے اور جہاں اس کا دل چاہتا ہے وہ مجھے گھسیٹے پھرتا ہے۔ سورہ نساء کی درج ذیل آیت انتہائی قابل توجہ اور غور و فکر کے لائق ہے کہ اور جو راہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کرے اور اہل ایمان کے راستے کے خلاف چلے تو ہم اسے ادھر ہی جانے دیں گے جدھر وہ گیا ہے، یعنی ہم اسے کرنے دیں گے جو کچھ وہ کرتا ہے۔ جو کوئی بھی راہ حق واضح ہونے کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرے گا، پیغمبر سے جدا ہوگا اور اپنی راہ کور، راہ نبوت، وہی راہ کے جس کے بارے میں ہم نے پہلے آپ کو بتایا، اس سے جدا کرے گا اور مومنین اور اسلامی معاشرے اور ایمانی مقاصد سے ہٹ کر کوئی اور راہ اختیار کرے گا، وہ اپنے آپ کو مسلمانوں کے گروہ سے علیحدہ کر لے گا۔ پھر ہم اسی توق کو جسے خود اس نے اپنی گردن میں ڈالا ہے اس کی گردن میں اور مضبوط کر دیں گے۔ وہی ولایت کہ جسے اس نے خود اپنے ہاتھوں قبول کیا ہے اور جس حلقے میں وہ خود اپنے قدموں سے چل کر گیا ہے اور جسے اس نے اپنا مسکن بنایا ہے، ہم اسے وہیں پھنسا دیں گے، کیونکہ یہ قرآن میں سورہ رعد آیت نمبر 11 میں ہے کہ اور خدا کسی قوم کے حالات کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے آپ کو نہ بدل لے۔ اس کے مطابق تم نے اپنی لگام شیطان کے ہاتھ میں دے دی ہے، پس اس لگام کو شیطان ہی کے ہاتھ میں رہنے دو۔ یہ خدا کی سنت ہے یا قانون خلقت ہے۔ اس آیت میں یہاں تک اس دنیا سے متعلق تھا۔ آگے چل کر آیت اس دنیا یعنی آخرت کے بارے میں کہتی ہے، سورہ نساء آیت نمبر 115 کہ اور اسے جہنم میں جھونک دیں گے کہ جو بدترین ٹھکانہ ہے، یہاں سے وہ جائے گا اور پروردگار کے قہر اور خدا کے دائمی عذاب کا مزہ چکھے گا۔ جب انسان تاریخ پر نظر دوڑاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ بات بہت اہم اور انتہائی اہم ترین اجتماعی مسائل میں سے ہے۔ ان مسائل پر قرآن کے نقطہ نظر کے بارے میں ہمارا کام بہت کم ہے اور ہم نے انہیں تاریخ اسلام سے بہت کم منطبق کیا ہے۔ کتنا اچھا ہو کہ اگر قرآن کریم سے شغف رکھنے والے اور اجتماعی مسائل اور خصوصاً قرآن کے تاریخی مسائل میں غور و فکر کرنے والے افراد ان مسائل میں زیادہ سے زیادہ غور و خوض کریں، انہیں تاریخی حقائق پر منطبق کریں۔ اس آیت کی تفسیر واضح کرنے کی غرض سے آج ہم آپ کے سامنے کچھ تاریخ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ کوفی معاشرے کا جائزہ۔ کوفے کا شمار تاریخ اسلام کے انتہائی عجیب شہروں میں ہوتا ہے۔ آپ کے ذہن میں کوفے سے متعلق کئی قسم کی باتیں ہوں گی، جو کچھ ہم بیان کریں گے وہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ کوفہ وہ شہر کہ جسے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے اپنے دارالخلافہ کے لیے منتخب کیا، جبکہ اس زمانے کے عظیم اسلامی مملکت میں دوسرے شہر بھی موجود تھے۔ یہ کوفے کا ایک امتیاز ہے، اور اس شہر کا دوسرا امتیاز یہ ہے کہ اہل کوفہ نے امیر المومنین علیہ السلام کا ساتھ دیتے ہوئے متعدد جنگوں میں آپ کے ہمراہ شرکت کی۔ یہ جنگ جمل میں شامل رہے، جنگ نہروان میں حصہ لیا، جنگ صفین میں بھی کوفے کے اطراف کے قبائل، یہاں کے جنگجو افراد اور بعض دوسرے قبائل شامل تھے۔ پھر یہی کوفی تھے کہ جن سے امیر المومنین علیہ السلام شکوہ کیا کرتے تھے۔ آپ ان سے گلہ کیا کہ جب میں تم سے جنگ کے لیے نکلنے کو کہتا ہوں
تو تم کیوں نہیں نکلتے؟ اور اس کے بعد یہی کوفہ تھا کہ جس کے بزرگوں نے خط لکھا اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی خدمت میں گئے، ان سے کہا کہ آغا چلیے، آئیے ہم اس شہر کو آپ کے حوالے کرتے ہیں، لیکن امام حسن علیہ السلام وہاں تشریف نہ لائے۔ پھر یہی شہر تھا کہ جس کی ممتاز شخصیت نے حسین ابن علی علیہ السلام کے نام خط لکھا تھا کہ ہمارا کوئی امام اور پیشوا نہیں ہے، ہمارا کوئی حاکم و رہنما نہیں ہے، اور اب جبکہ خدا نے اس طاغوت کو نابود کر دیا ہے، آپ چلے آئیے۔ سلیمان ابن سرد، حبیب ابن مظاہر، مسلم ابن اوسجہ وغیرہ جیسے یہ لوگ سچ کہہ رہے تھے۔ پھر یہی اہل کوفہ تھے کہ جو ایک انتہائی غیر مساوی جنگ میں حسین ابن علی علیہ السلام کے مقابل صف آرا ہو گئے اور کربلا کا المیہ وجود میں آیا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد انہی لوگوں کے ہاتھوں میں ایک ایسا تاریخی واقعہ ظہور میں یا جس کا شمار تاریخ اسلام کے انتہائی نادر اور پرشکوہ واقعات میں ہوتا ہے، اور وہ توابین کا واقعہ کہ جنہوں نے توبہ کی غرض سے اور عاشورہ کے واقعے میں امام حسین علیہ السلام کی مدد کو نہ پہنچ سکنے کی تلافی کے لیے اپنی جانیں فدا کرنے کی خاطر قیام کیا۔ پھر یہی شہر تھا کہ جس میں بنو امیہ اور بنی عباس کے خلاف اکثر انقلابات کے بیچ بوئے گئے کہ جو پھلے پھولے سرسبز ہوئے۔ ان لوگوں نے بے انتہا قربانیاں دیں، بے حساب مارے گئے، بہت سے کارہائے نمایاں انجام دیے۔ پھر انہی اہل کوفہ میں وہ لوگ بھی شامل ہیں کہ جنہوں نے بعض مواقع پر سستی، کمزوری اور بزدلی کا مظاہرہ کیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا ان افراد کی دو روحیں اور دو چہرے تھے؟ کوفے کے بارے میں شناسائی ایک اہم مسئلہ ہے۔ ہمارے خیال میں کوفے کا مطالعہ اور تاریخ کے مختلف ادوار میں اہل کوفہ کی نفسیات کا جائزہ انتہائی دلچسپ بحث ہوگی۔ جو لوگ اس کام کی لیاقت رکھتے ہیں، ماہرین، معاشرہ شناس اور نفسیات داں، انہیں چاہیے کہ وہ بیٹھیں اور کوفے کے بارے میں گفتگو کریں، سوچ بچار کریں، بحث کریں اور دیکھیں کہ یہ کیسا عجیب مقام ہے کہ جہاں ایک موقع پر انتہائی حیرت انگیز عظیم انسانی کمالات کا مظاہرہ ہوتا ہے اور دوسرے موقع پر اس قدر بے ضمیری، کمینگی، سستی، کاہلی اور ذلت کا۔ ایسا کیوں ہے؟ کوفہ وہ شہر ہے کہ جس کے افراد کی تربیت امیر المومنین علیہ السلام کے متعین اور بلیغ علامات کے سائے میں ہوئی۔ آپ ہی نے ان کی شخصیتوں میں نکھار پیدا کیا ہے، لہٰذا تاریخ تشیع کے اکثر عظیم اور جری افراد اسی شہر کوفہ سے تعلق رکھتے ہیں، حتیٰ ان کی تعداد مدینے سے تعلق رکھنے والے افراد سے بھی زیادہ ہے۔ اس کی وجہ امیر المومنین علیہ السلام کی مدت خلافت کے دوران چند سالہ تعلیمات اور تلقینات ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام جیسی ہستی کا اس شہر پر حکومت کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ 4 سال کے عرصے میں عالم اسلام کی سطح پر یہ حکومت ناکامی سے دوچار ہوئی تھی، لیکن شہر کوفہ کی سطح پر یقینی طور پر کامیابی رہی تھی اور قطعی طور پر اس نے حیرت انگیز اور عجیب اثرات مرتب کیے تھے۔ کوفے کو شیعت کا گہوارہ اور فضیلتوں کی سادگاہ میں تبدیل کر دیا تھا۔ البتہ ہر وہ مقام کے جو اعلیٰ صفات اور فضیلتوں کی جائے پیدائش ہو، ضروری نہیں کہ وہاں رہنے والے تمام افراد ان صفات کے مالک، بافضیلت اور آئیڈیل ہوں۔ ہمیشہ ہی جوش و خروش سے بھرپور نظر آنے والے معاشرے میں لوگوں کا صرف ایک طبقہ معاشرے کے اس جوش و خروش کا ترجمان ہوتا ہے۔ کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی جگہ بسنے والے لاکھوں افراد میں سے صرف چند ہزار انسان مجاہدانہ عمل انجام دیتے ہیں، جس کی وجہ سے مجاہدت اور ولولہ فرینی کے لیے اس جگہ کا نام دنیا میں معروف ہو جاتا ہے۔ کوفے میں بھی انتہائی اچھے لوگوں پر مشتمل صرف ایک گروہ تھا، وگرنہ وہاں کے عام افراد دوسری جگہوں کے لوگوں ہی کی طرح تھے۔ ایسا نہ تھا کہ ان سے بدتر ہوں، مشہد کے لوگوں کی طرح، تہران کے لوگوں کی طرح، اصفہان کے لوگوں کی طرح، مدینہ کے لوگوں کی طرح، دوسرے علاقوں کے لوگوں کی طرح، لیکن مملکت اسلامی کے اس گوشے یعنی کہ کوفہ میں یہ مختصر گروہ اس زمانے کی حکومتوں کے لیے خوف اور وحشت کا سبب تھا۔ اسی لیے وہ حکومتیں ہمیشہ بدترین عناصر، کمین ترین گورنروں، پست ترین آدمیوں اور اپنے نوکروں اور جلادوں کو اس شہر میں تعینات کیا کرتی تھیں، اور وہ لوگوں کے خلاف ظالمانہ طرز عمل اختیار کر کے، زہریلا پروپیگنڈا کر کے، ان کے درمیان فقر اور بیچارگی کو رواج دے کر اس شہر کے لوگوں سے ایسا سلوک کرتے تھے کہ وہ لوگ لاشعوری طور پر بے سوچے سمجھے انتہائی شوق اور رغبت کے ساتھ برائیوں اور پستیوں کی طرف قدم۔ اہل کوفہ کے ساتھ یہ سلوک اس لیے تھا کہ دوسرے شہروں کے برخلاف یہاں ایک مبارز اور ممتاز گروہ پایا جاتا تھا، اور ان حکومتوں کا مقصد یہ تھا کہ وہ معاون و مساعد خصوصیت کے جن سے یہ پاک طینت بزرگ منش اور
مجاہد گروہ فائدہ اٹھا سکتا تھا انہیں وہاں کے لوگوں میں سے مکمل طور پر ختم کر دیا جائے، لہٰذا وہ زہریلا پروپیگنڈا کیا کرتے تھے، لوگوں کو دباؤ اور گھٹن کے ماحول میں رکھتے تھے، انہیں دنیاوی اعتبار سے کمزور کرتے تھے۔ مختصر یہ کہ طرح طرح کے ذرائع اختیار کر کے شہر کوفہ کے لوگوں پر دباؤ ڈالتے تھے۔ دوسرے شہروں کے یہ حالات نہ تھے، اور یہی وجہ تھی کہ ظالم و جابر فریب کار حکومتوں کے سرگرمیوں کے زیر اثر کوفے سے تعلق رکھنے والے عوام الناس کے ہاتھوں ناشائستہ اعمال انجام پاتے تھے۔ البتہ ان برائیوں کی بنیاد یہ نہیں تھی کہ اس شہر کے لوگ ہی برے تھے۔ بہرحال یہ کوفے کے بارے میں ایک مختصر وضاحت تھی۔ اگر کچھ لوگ اس کی تاریخ کا مطالعہ کریں اور اس پر سوچ بچار کریں تو بہت سی دلچسپ چیزیں ان کے علم میں آئیں گی۔ اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان جانتا تھا کہ کوفے کے انقلابی اور جنگجو لوگوں سے حجاج بن یوسف کے سوا کوئی اور نہیں نمٹ سکتا، لہٰذا اس نے اپنے جلاد ترین پست ترین نوکر حجاج بن یوسف کو کوفے کا گورنر مقرر کیا۔ حجاج بن یوسف آدھی رات کے وقت شمشیر زن افراد کے ایک گروہ کے ساتھ کوفے میں داخل ہوا۔ کسی کو اس کی آمد کی خبر نہ ہو سکی۔ کوفے کے لوگوں نے اپنے سابقہ حاکم کو بظاہر کوفے سے باہر نکال دیا تھا یا اسے عضو معطل بنا دیا تھا۔ حجاج آدھی رات کے وقت کوفے میں داخل ہوا اور فوراً مسجد کا رخ کیا۔ اس آدھی رات کے وقت مسجد میں نمازیوں، تہجد گزاروں اور مقدس افراد کی زمزمائی دے رہی تھی۔ وہاں پہنچ کر سب سے پہلے اس نے اپنے غلاموں اور نوکروں کو ضروری ہدایات دی اور ہر ایک کو ایک مخصوص مقام پر متعین کیا۔ خود اس انداز میں مسجد میں داخل ہوا کہ کسی کو معلوم نہ ہو سکے، پھر بغیر کسی کو متوجہ کیے اچانک لوگوں کے درمیان سے اٹھا اور منبر پر جا بیٹھا۔ کیونکہ مسجد کوفہ بہت بڑی ہے اس لیے پہلے تو لوگ متوجہ ہی نہ ہوئے، لیکن رفتہ رفتہ بعض لوگوں نے دیکھا کہ عجیب حالت بنائے ایک شخص خاموشی کے ساتھ منبر پر بیٹھا ہوا ہے۔ اس موقع پر حجاج نے سر پر سرخ رنگ کی پگڑی باندھی ہوئی تھی اور اس کا ایک سرا کھول کر اسے ڈھانٹے کی سی صورت میں ناک تک لپیٹ لیا تھا۔ اس حالت میں اس کی صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں اور وہ ایک عجیب سی چیز لگ رہا تھا۔ تصور کیجئے تلوار سے مسلح ایک شخص سرخ رنگ کی عبا پگڑی پہنے ہوئے اس انداز سے مسجد کوفہ کے منبر پر خاموش بیٹھا۔ اچانک ایک شخص سر اٹھاتا ہے تو اس کی نظر اس فرد پر پڑتی ہے جو اس عجیب صورت سے منبر پر بیٹھا ہوا ہے۔ وہ شخص اپنے قریب بیٹھے ہوئے آدمی سے پوچھتا ہے یہ کون ہے، اور رفتہ رفتہ وہاں موجود ہر فرد ایک دوسرے سے یہی سوال کرتا ہے۔ آخر تمام لوگوں کی سرگوشیاں جو علیحدہ علیحدہ ایک دوسرے سے سوال کر رہے تھے گونجنے لگتی ہیں اور ان کے توجہ مبذول ہونے لگتی ہے اور وہ منبر کی طرف دیکھنے لگتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے آیت قرآن کیا کہہ رہی ہے۔ وہ شخص کہ جو ایمان اور مومنین کی راہ سے ہٹے گا ہم اس کی گردن میں پڑے توق کو اور مضبوطی سے کس دیں گے۔ تم جو مسلمان تھے تم نے دیکھا تھا کہ تمہاری مسجد کے منبر پر ایک ایسا آدمی بیٹھا ہوا ہے جسے تم نہیں جانتے، آخر تم کیوں یہ دیکھنے کے باوجود خاموش بیٹھے رہے؟ تمہیں چاہیے تھا کہ قریب جا کر اس سے پوچھتے کہ تم کون ہو، اپنا تعارف کراؤ۔ اس طرح دوسرا آدمی تیسرا آدمی کرتا اور سب کے سب اس افراد سے یہی سوال پوچھتے۔ اگر تمام لوگ اس سے یہ سوال کرتے تو صورتحال بدل جاتی، لیکن لوگوں نے سستی کا مظاہرہ کیا، بے حوصلہ ہونے اور بزدلی کا مظاہرہ کیا اور اس انتظار میں بیٹھے رہے کہ وہ خود کوئی گفتگو کرے گا۔ جب حجاج نے دیکھا کہ تمام افراد کا رخ اس کی طرف ہے تو بولا میرا خیال ہے کہ اہل کوفہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں۔ لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے جسے صاف ظاہر تھا کہ وہ اسے نہیں پہچانتے۔ حجاج نے کہا کہ چلو میں خود تم سے اپنا تعارف کرائے دیتا ہوں۔ اس نے اپنے سر سے پگڑی اتاری، ڈھانٹے کو بھی کھولا، لوگوں پر ایک نگاہ ڈالی اور ایک عربی کا شعر پڑھا کہ جب میں اپنی پگڑی اتاروں گا تو تم مجھے پہچان لوگے۔ کیونکہ حجاج ایک مرتبہ پہلے بھی کوفہ آ چکا تھا لہٰذا ایک دو افراد نے کہا کہ ہمارے خیال میں یہ حجاج ہے، اور پھر حجاج کی سرگوشیاں گونجنے لگیں۔ جب ان پر واضح ہو گیا کہ ان کے سامنے منبر پر حجاج بیٹھا ہے تو وہ خوف اور وحشت کا شکار ہو گئے۔ یہ دیکھ کر حجاج نے کہا کہ ہاں تم لوگوں نے صحیح پہچانا، میں حجاج ہوں۔ لوگوں پر روب طاری ہو گیا۔ ان میں سے کسی ایک نے یہ بھی نہ سوچا کہ حجاج میری ہی طرح کا ایک انسان ہے، بس فرق یہ ہے کہ وہ اوپر جا بیٹھا ہے اور میں نیچے ہوں، جو کچھ اس کے پاس ہے وہ میرے پاس بھی ہے۔ لوگ بزدلی کا شکار ہو گئے۔ حجاج نے کہا اے اہل کوفہ میں تمہاری گردنوں پر ایسے سر دیکھ رہا ہوں کہ جن کے پکے ہوئے پھلوں کی طرح اتارے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ ان تنوں سے
کچھ سر جدا ہونے چاہیے۔ لوگ یہ کھوکھلی باتیں سن کر مزید مرعوب ہو گئے۔ آخر حجاج ایٹم بم لے کر تو کوفے نہیں آ گیا تھا۔ اگر اس کے پاس ایٹم بم ہوتا بھی تو وہ اسے پھاڑ تو سکتا نہ تھا، کیونکہ اگر وہ اسے پھاڑ دیتا تو کوئی باقی نہ بچتا جس پر وہ حکومت کرے۔ ضروری تھا کہ کچھ لوگ زندہ رہیں اور سب کو تو نہیں مار ڈالتا۔ اگر وہ سب کو مار ڈالتا تو پھر حکومت کس پہ کرتا؟ در و دیوار پر تو حکومت ہو نہیں سکتی۔ لیکن لوگوں نے یہ بات نہیں سوچی۔ حجاج یہ جملہ کہنے کے بعد کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ گردنوں اور موجود کچھ سروں کو اتار لینے اور انہیں تن سے جدا کر دینے کا وقت پہنچا ہے، پھر بولا کہ اب میں فیصلہ کروں گا کہ کس کا سر اتارنا چاہیے۔ اس نے اپنے غلام کو آواز دی۔ اس کا غلام کھڑا ہوا۔ حجاج نے کہا کہ ان لوگوں کو امیر المومنین کا خط پڑھ کے سناؤ۔ آپ جانتے ہیں اس نے عبد الملک بن مروان کو امیر المومنین کہا تھا۔ غلام نے عبد الملک بن مروان کا خط پڑھا اور اسے پڑھنے کی تیاری کرنے لگا۔ اس خط کا آغاز اس جملے سے ہوتا تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، امیر المومنین عبد الملک بن مروان کی جانب سے اہل کوفہ کے لیے، اے اہل کوفہ تم پر سلام ہو۔ جب غلام یہاں تک پڑھ چکا تو اچانک حجاج نے اس کی طرف رخ کیا اور کہا خاموش ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ۔ اور اس کے بعد اس نے اہل کوفہ کو مخاطب کیا اور کہا کہ تم سب بد تہذیب ہو گئے ہو، امیر المومنین تمہیں سلام کرتے ہیں اور تم ان کے سلام کا جواب نہیں دیتے۔ غلام دوبارہ پڑھو۔ غلام نے دوبارہ پڑھنا شروع کیا۔ یہ سنتے ہی پوری مسجد سے صدا بلند ہوئی۔ سلام کا یہ جواب سن کر حجاج کے لبوں پر پسندیدگی کے اظہار سے بھرپور ایک مسکراہٹ نمودار ہوئی اور اس نے دل میں کہا کہ بس کام ہو گیا، اور واقعاً اہل کوفہ کا کام تمام ہو گیا۔ انہوں نے امیر المومنین علیہ السلام کے سلام کا جواب دیا، جو در حقیقت امیر الکافرین اور امیر الفاسقین تھا، یعنی اس لوگوں نے حجاج کو قبول کر کے دراصل اپنا کام تمام کر لیا۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 115 ہے۔ اب جبکہ تم نے اس کا جواب دے دیا ہے اور اس کی تائید کر دی ہے تو حجاج تمہارا حکمران ہوا۔ تم نے حجاج کے لیے دروازے کھول دیے۔ خدا تو معجزے کے ذریعے حجاج کو ختم کر کے اس کی جگہ امام زین العابدین علیہ السلام کو نہیں بٹھائے گا۔ اب حجاج تمہارا حکمران ہوا، اور جب تک تم حجاج سے نفرت کا اظہار کر کے اسے حکمرانی سے بے دخل نہ کر دو، اس وقت تک تمہاری پوری زندگی، سوچ اور روح حجاج کے اختیار میں رہے گی۔ یہ کائنات کی سنت ہے، یہ سنت تاریخ۔ خط پڑھے جانے کے بعد حجاج ممبر سے نیچے اترا، دارالامارہ گیا اور وہاں جا کر کہا، کیونکہ اہل کوفہ میں سے کچھ لوگوں نے ایک باغی اور مداخلت کار بظاہر محمد بن اشعث مراد ہے اس کا ساتھ دیا ہے، لہٰذا تمام اہل کوفہ آئیں اور اعتراف کریں کہ وہ کافر ہو گئے تھے اور دوبارہ مومن بنے۔ تمام اہل کوفہ یعنی ہوا کے رخ پر چلنے والے تمام عوام الناس، وگرنہ یقینی طور پر ایسے خواص بھی تھے کہ جو ایسا کرنے پر تیار نہیں تھے۔ ان میں سے کچھ لوگ گھروں ہی میں رہے، کچھ نے تلواریں کھینچ لیں یا دوسرے طریقے اختیار کیے۔ گروہ در گروہ اپنے کفر کا اقرار کرنے کے لیے دارالامارہ کی طرف چل پڑے۔ وہاں پہنچ کر انہیں کرنا یہ تھا کہ پہلے اس بات کا اقرار کریں کہ وہ دین خدا سے خارج ہو گئے ہیں اور دائرہ اسلام سے باہر نکل گئے ہیں۔ یہ اقرار کرنے کے بعد توبہ کریں اور کہیں کہ اب جب ہم نے توبہ کر لی ہے تو انشاءاللہ امیر ہماری توبہ قبول کریں گے تاکہ ہم مسلمان ہو جائیں۔ ایک بوڑھا شخص حجاج کے پاس گیا۔ حجاج نے دیکھا کہ اس شخص میں کچھ حد تک ان میں پائی جاتی ہے۔ بولا، بڑے میاں، یوں محسوس ہوتا ہے کہ تم اپنے کفر کے بارے میں شک ہے۔ ان الفاظ کا مطلب یہ تھا کہ اگر تمہیں شک ہے تو میں تمہیں تلوار سے اس کی سزا دیتا ہوں، کیونکہ جو کوئی بھی اپنے کفر کا اقرار نہیں کرتا تھا وہ مارا جاتا تھا۔ بوڑھے نے فوراً جواب دیا، نہیں نہیں جناب عالی، میں تو تمام کفار سے زیادہ کافر ہوں۔ یہ تاریخ ہے، تاریخ درس ہے۔ ایک شعر ہے جس کا ترجمہ ہے، تاریخ تفسیر قرآن ہے، قرآن کو تاریخ میں تلاش کیجئے۔ جان لیجئے کہ تاریخ ہمارا ماضی ہے۔ تاریخ میں غور و فکر کیجئے، تاریخ سے شغف پیدا کیجئے اور جو کچھ تاریخ میں پوشیدہ ہے اسے دریافت کرنے کی کوشش کیجئے۔ صرف قصیدہ سرائی، داستانیں بیان کرنے پر اکتفا نہ کیجئے، بلکہ دیکھیے کہ تاریخ ہمیں کیا سبق دینا چاہتی ہے۔ حجاج کا قصہ ہم سے کیا کہتا ہے، یہ بتا دینے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں کہ یہی حجاج انہی لوگوں کے ہاتھوں دردناک ترین طریقے سے مارا گیا جن کے لیے اس نے لوگوں پر یہ مظالم ڈھائے تھے۔ یہ حقیقت جاننے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ جو کوئی ظالم کی مدد کرتا ہے تو خدا اسی ظالم کو اس پر مسلط کر دیتا ہے۔ تاریخ کا مطالعہ کیجئے، دیکھیے کہ اس میں ہمارے لیے کیا کیا سبق موجود ہیں۔
اس میں ہمارے لیے کیا کیا ہدایتیں ہیں، اس میں ہمارے لیے کیا کیا پیغام، کیا کیا نصیحتیں پائی جاتی ہیں۔ انتہائی غور و فکر کے ساتھ تاریخ کا جائزہ لیجئے، تب آپ دیکھیں گے کہ ہمارے لیے یہ قرآن کے معنی بیان ہو رہے ہیں۔ ہم نے تاریخ کے اس حصے کے متعلق عرض کیا ہے، حال کا اس سے ارتباط اور اس سے تعلق پیدا کرنا خود آپ پر چھوڑا ہے۔ ہم اسی مقام سے آیت قرآنی کی طرف واپس پلٹتے ہیں اور سلسلہ دوبارہ شروع کرتے ہیں سورہ نحل آیت نمبر 98 کہ جب قرآن کو پڑھ لیا تو شیطان مردود کے ضرر سے خدا کی پناہ طلب کیجیے۔ اب جب کہ تم نے قرآن کو پڑھ لیا ہے، معارف اسلامی کو سیکھ لیا ہے، تو اپنے آپ کو شیطان کے ضرر سے خدا کی امان میں لے جاؤ۔ شیطان جو چاہتا ہے کہ تم قرآن کو نہ جانو، اسے نہ سمجھو، یعنی اس بات کی کوشش کرو کہ تمہیں حاصل ہونے والی قرآن کی معرفت تم سے شیطان چھین نہ لے، تم پر راہ عمل اور اس کی مزید فہم کے راستے بند نہ کر دے۔ لہٰذا شیطان مردود کے شر سے بچنے کے لیے خدا کی پناہ میں چلے آؤ۔ سورہ نحل آیت نمبر 99۔ بے شک فساد پیدا کرنے والا شیطان ہرگز ان لوگوں پر غلبہ نہیں پا سکتا کہ جو صاحبان ایمان ہیں اور جن کا اللہ پر توکل، وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو خدا کی ولایت کے زیر سایہ رکھتے ہیں، ولایت اللہ کے دائرے میں داخل ہوتے ہیں۔ شیطان ان پر تسلط نہیں رکھتا۔ بے شک شیطان کا غلبہ صرف ان لوگوں پر ہوتا ہے کہ جو اس کی ولایت قبول کرتے ہیں، جن لوگوں نے اپنے گلے کی رسی خود اپنے ہاتھوں سے اس کے حوالے کی ہے۔ یعنی کہ شیطان کا غلبہ اور تسلط صرف انہی لوگوں پر ہوتا ہے اور اس کا فقط انہی لوگوں پر چلتا ہے کہ جو اس کی ولایت قبول کر لیتے ہیں۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 100 ہے، اور ان لوگوں پر ہوتا ہے کہ جو اللہ کے بارے میں شرک کرتے ہیں۔ اور جیسا کہ ہم نے پہلے سورہ نساء میں کہا ہے، ایسا شخص کہ جو پیغمبر کے ساتھ لڑائی کرے اور ان سے جدا ہو، اپنے سامنے راہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد اور مومنین کی راہ کے علاوہ کسی اور راہ کی پیروی کرے، تو اس نے جس کسی شخص کی ولایت کو قبول کیا ہوا ہے، ہم اس کو اس کا ولی اور فرما روا بنا دیتے ہیں۔ اسی طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 115، اور اسے دوزخ میں اٹھا پھینکتے ہیں، اور یہ کیسا برا انجام ہے۔ خدا اپنا شریک بنانے والے شخص کو معاف نہیں کرتا۔ یہاں توحید اور شرک کے معنی کی جانب واپس آتے ہیں تاکہ دیکھیں کہ شرک کیا ہے، توحید کیا چیز ہے، اور جس گناہ سے خدا درگزر نہیں کرتا وہ کیا ہے۔ خدا کسی ایسے شخص کو معاف نہیں کرتا جس نے ولایت میں شرک کو قبول کیا ہوا ہو۔ ایسا شخص کہ جو مشرک ہو گیا ہے، جس نے خدا کی حاکمیت کا دائرہ غیر خدا کے سپرد کر دیا ہے، اس کا وہ زخم کہ جو اس گناہ اور نافرمانی، برائی اور بدبختی کی وجہ سے اس کی روح پہ لگا ہے، کبھی نہیں بھرے گا، یعنی وہ ہرگز مغفرت نہیں پائے گا۔ غفران گناہ یعنی نافرمانی، خطا، لغزش اور گمراہی کے نتیجے میں انسان کی روح پر لگنے والے زخم کا بھر جانا، اور اس زخم کے بھر جانے سے مراد یہ ہے کہ اسے خدا کی طرف سے مغفرت اور غفران مل گئی ہے۔ اگر تم غیر خدا کی ولایت میں ہوئے تو اس گناہ کا داغ اور دھبا کسی صورت دور نہ ہوگا، لیکن اگر انسان چاہے تو شرک سے کمتر اور اسے نچلے درجے کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ البتہ خدا اس شخص کی مغفرت کر دے گا کہ جو توبہ اور تلافی کرے، خدا کی طرف واپس پلٹ آئے۔ قرآن میں ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 116، اور جو کوئی خدا کا شریک قرار دے گا وہ راہ ہدایت سے بہت دور اور گمراہ ہو گیا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی بیابان میں راستے سے بھٹک جاتے ہیں لیکن صحیح راستے سے صرف 1 کلومیٹر دور ہوئے ہوتے ہیں، اور کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ صحرا میں راستہ گم کر بیٹھتے ہیں اور مطلوبہ راستے سے 10 کلومیٹر دور چلے جاتے ہیں۔ اتنے دور کہ پلٹ کرنا آسان کام نہیں رہتا، اس کے لیے بہت زیادہ کوشش اور ہوشیاری درکار ہوتی ہے۔ ایک مضبوط رہنما چاہیے ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے خدا کے لیے شریک بنا لیا ہوتا ہے وہ صراط مستقیم اور ہدایت کے سیدھے راستے سے بہت دور ہو گئے ہوتے ہیں، بہت دور کی گمراہی سے دوچار ہو گئے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ خدا کے سوا جس کسی کو پکارتے ہیں وہ بس چند عورتیں ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 117، کہ وہ سرکشی، نیکی اور فضیلت سے عاری شیطان کے سوا کسی اور کو نہیں پکارتے۔ ہم نے یہاں لفظ مرید کے معنی سرکش کیے ہیں، لیکن آپ اس کے معنی نیکی اور فضیلت سے عاری بھی کر سکتے ہیں۔ یہ بھی مرید کے ایک معنی ہے۔ خدا کے دھتکارے ہوئے شیطان پر خدا کی لعنت۔ ابتدا ہی سے اس نے خدا کی مخالفت کا عہد کیا ہوا ہے۔ بنیادی طور پر طبیعی اور خصلتی اعتبار سے خدا اور شیطان کے درمیان صلح اور آشتی ہو ہی نہیں سکتی۔
اس مقام پر قرآن مجید شیطان صفت افراد اور دنیا کے شیاطین کی خصلت اور طبیعت کو بیان کرتا ہے کہ شیطان نے عہد کیا ہے اور کہا ہے کہ میں بندگان خدا میں سے ایک خاص حصے کو اپنا طرفدار بنا لوں گا، یعنی کچھ بندوں کو راہ راست سے گمراہی کی طرف کھینچ لے جاؤں گا، ان کی عقل سلب کر لوں گا، ان کی بصیرت زائل کر دوں گا، انہیں تیری ولایت کی بجائے اپنی ولایت اور فرما روائی میں لے آؤں گا۔ نہیں، شدت کے ساتھ دور دراز آرزوؤں اور تمناؤں کا اسیر کر دوں گا۔ ذرا لفظ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ پر غور فرمائیں۔ اس کلمے میں دور دراز آرزوئیں اور وہ تمام چیزیں شامل ہیں کہ جو انسان کو راہ خدا میں ہر قسم کی جد و جہد سے روک دیتی ہیں۔ 10 سال مزید خوشی، راحت، آسائش کے ساتھ زندگی گزارنے کی آرزو، بڑے بیٹے کو دولہا بنانے کی آرزو، اپنی بچیوں کو دلہن بنانے کی، دیکھنے کی آرزو، اس چھوٹے گھر اور اس چھوٹے دکان کو بڑا کرنے کی آرزو، فلاں ادارے اور تنظیم کا سربراہ اور صدر بننے کی آرزو، فلاں مقدار میں روپیہ کما لینے کی آرزو، اپنے بیٹے کو انجینئر دیکھنے کی آرزو، دور دراز آرزوئیں، ایسی تمنائیں کہ جن کے بوجھ سے انسان کی گردن جھک جاتی ہے، جو انسان کے گھٹنے ٹکا دیتی ہے، جس کے سامنے انسان بے بس ہو جاتا ہے۔ اگر آپ ان آرزو کی طرف اپنے دل سے نکال دیں تو ایک عمر دراز رہیں گے، زندگی بسر کریں گے اور اپنے آپ کو کسی قید و بند کا اسیر محسوس نہیں کریں گے۔ لہٰذا شیطان کہتا ہے انہیں دور دراز آرزوؤں کا اسیر کر دو، انہیں حکم دو کہ وہ جانوروں کے کان کاٹ ڈالے۔ یہ جاہلیت کی غلط سنتوں میں سے ایک سنت کی جانب اشارہ ہے۔ البتہ ممکن ہے اس جملے میں ایک بڑا راز اور رمز پوشیدہ ہو جس پر حقیر نے بہت زیادہ کام نہیں کیا اور اس بارے میں جو کچھ کہا گیا ہے اسے دیکھنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ ظاہراً مسئلہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی جاہلیت سنت میں دستور تھا کہ وہ لوگ جانوروں کے کان کاٹتے تھے، اس میں سوراخ کرتے تھے تاکہ اس ذریعے سے رزق، برکت اور سلامتی حاصل کریں۔ یہ زمانہ جاہلیت کی سنت تھی۔ قرآن مجید غیر الہی سنتوں، افکار، طریقوں اور رسموں کی علامت کے طور پر اس کا ذکر کرتا ہے۔ دیکھیے کس قدر مضحکہ خیز اور کھوکھلی بات ہے۔ بنیادی طور پر شیطانی سنتیں سب کی سب اسی طرح ہیں۔ قرآن کریم شیطان کی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ لوگ کہ جو میرے حکم کے تابع ہیں میں انہیں حکم دوں گا کہ وہ الہی خلقت، فطرت اور سرشت میں رد و بدل کریں۔ جن لوگوں کو میں تیرے حکومت اور ولایت کے علاقے سے شکار کر کے اپنی ولایت کے ویرانے میں لے آؤں گا، انہیں حکم دوں گا اور انہیں اکساؤں گا کہ وہ خلقت اور فطرت الہی کو ترک کر دیں اور جس راہ عمل کو تو نے ان کے لیے مقرر کیا ہے اس سے دور ہو جائیں۔ میں ان کے لیے خلاف فطرت قانون بناؤں گا اور ان کے سامنے خلاف فطرت راستہ رکھوں گا، ایک ایسا راستہ کہ جنہیں انسان کی فطری منزل کے سوا کسی اور منزل پر پہنچاتا ہے۔ میں انہیں حکم دوں گا کہ وہ خدا کی خلقت، آفرینش اور فطرت کو بدل دیں۔ یہ خدا کے ساتھ شیطان کا عہد ہے۔ اس عہد سے خدا سے اس کی ضد اور خدا سے اس کی عناد ظاہر ہوتی ہے۔ تمام شیطانوں کا لائے حمل اور اسکیم یہی ہے۔ دنیا کے تمام شیطان یہی کرتے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین رکھیے کہ اگر لوگ خدا داد، فطرت اور سرشت کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہیں تو شیطان ان کی راہ میں نہیں آئے گا، بلکہ وہ ان لوگوں کو فطرت و سرشت الہی سے دور کرتا ہے کہ جو اس کی ولایت اور تسلط کو قبول کر لیتے ہیں، کیونکہ بغیر اس کے اس کا بس نہیں چلتا، اس کا کام آگے نہیں بڑھتا، اس کی شیطانیت بیکار ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اس کے بعد خدا ہمیں اور آپ کو مخاطب کر کے فرماتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 119 میں کہ جو کوئی خدا کے بجائے شیطان کی ولایت قبول کرے گا وہ کھلے نقصان میں رہے گا، اور شیطان ان سے وعدہ کرتا ہے، انہیں دور دراز آرزوؤں اور تمناؤں میں مبتلا کرتا ہے، اور شیطان جو بھی وعدہ کرتا ہے وہ دھوکے، فریب اور جھوٹ کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتے۔ سورہ نساء آیت نمبر 118 سے 120 تک۔ اس کے بعد کہ انشاءاللہ اگلی آڈیو میں ہم لوگ یہ تھی کتاب امامت اور ولایت کی کچھ مطالب۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی بٹن پر کلک کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ اگلی کوئی بھی قسط آپ سے مس نہ ہو سکے۔ اپنا بہت خاص خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔